السلام علیکم، مطیع اللہ جان پروگرام صحافی میں، اور میرے ساتھ آج دو اہم مہمان ڈاکٹر اقبال جو کہ سابق ممبر FBR ہیں، اور ان کے ساتھ فائنانس سے رپورٹر سینئر جرنلسٹ سید مہتاب حیدر۔ بجٹ کے حوالے سے تو ہم نے کافی بحث کی، ٹیکسوں کے حوالے سے بھی کی، مگر آج ہم جس طبقے کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ تنخواہ دار طبقہ ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو بجا طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے ان اداروں سے چل رہی ہے جن اداروں کے وہ ملازم ہیں، اور ان کی حق حلال کی جو کمائی ہے، جو ماہانہ تنخواہ کی شکل میں ان کو ملتی ہے، اس حق حلال کی کمائی کے اندر اب حکومت نے بھی ان کو جیب کاٹنے کی کوشش کی ہے، ٹیکسوں میں بے بہا اضافہ کر کے، اور ٹیکسوں کے سلیب میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، شرح میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اب تو سپر ٹیکس کے علاوہ اب سرچارج کا بھی نام لیا جا رہا ہے 1 کروڑ روپے سالانہ سے زائد کی تنخواہ لینے والوں کو، بلکہ 15 کروڑ روپے ڈاکٹر صاحب سالانہ کا وہ سپر ٹیکس ہے، وہ سپر ٹیکس ہے 15 کروڑ کا، سرچارج کے 1 کروڑ تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے بظاہر بڑا آسان شکار ہے کسی بھی فائنانس منسٹر کے لیے یا کسی بھی بجٹ دینے والی حکومت کے لیے، کیونکہ تمام اعداد و شمار ان کے کمپیوٹر پہ کیلکولیٹر پہ ہوتے ہیں کہ اتنے ملازمین ہیں، اتنی تنخواہ ہے اور اتنا ٹیکس ہے، جبکہ جو دوسرے شعبے ہیں، زراعت ہے یا جائیداد کا، اثاثوں کا، پراپرٹیز کا جو سیکٹر ہے، وہاں سے ٹیکس کلیکٹ کرنا مشکل ہے، تو آسان ٹارگٹ شاید تنخواہ دار طبقہ ہے، اور آج ہم اسی تنخواہ دار طبقے کی بات کریں گے۔ بنیادی طور پہ ہم سب بھی زیادہ تر تنخواہ دار طبقہ ہیں، کیوں مہتاب حیدر صاحب، آپ بھی، میں بھی، ڈاکٹر صاحب بھی تو رہے ہیں، اور ابھی بھی پینشن ہے اور تنخواہ دار طبقہ ہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مہتاب حیدر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیلریڈ کلاس ہے، دیکھیں ٹیکسیشن بنیادی طور پہ 2 چیزیں اس کے اندر بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو ٹیکسیشن فیئر ہونی چاہیے اور ایکویٹیبل ہونی چاہیے۔ دیکھیں کوئی بھی اسٹیٹ نہیں چل سکتی ٹیکس کے نظام کے بغیر، لیکن اگر اس نظام کے اندر فیئرنیس نہیں ہوگی اور ایکویٹی نہیں ہوگی اس نظام کے اندر، تو وہ نظام کبھی بھی سسٹینیبل طریقے سے نہیں چل سکتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سال گزرا ہے، FBR کے ایسٹیمیٹس ابھی نمبر فائنل نہیں ہیں، لیکن FBR کے ایسٹیمیٹس یہ بتا رہے ہیں کہ 375 ارب روپے انہوں نے سیلریڈ کلاس سے لیا ہے، اور جو ایڈیشنل ابھی ٹیکسز جو ریٹس بڑھائے ہیں۔ اور مجھے تو ایک بات پہ حیرانگی ہے، وہ حیرانگی یہ ہے کہ آپ سرچارج لگاتے ہیں، کسی پینلٹی لگاتے ہیں، کسی اس کے اوپر سرچارج، کسی جرم کے اوپر۔ جی کیا پاکستان میں کوئی سیلریڈ کلاس کا بندہ یا نان سیلریڈ کلاس بھی کوئی زیادہ پیسے بنا رہا ہے تو کیا وہ جرم کر رہا ہے؟ میری نظر میں تو یہ جرم نہیں ہے، اور مجھے IMF کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ آپ کس پہ لگا ہے سرچارج جو ہے؟ سر کوئی بھی بندہ یا کمپنی، بندہ میں انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں ابھی، اگر 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی اس کی انکم ہے سالانہ، اچھا، تو اس کے اوپر اگر وہ جو ریٹ ہے میکسیمم 35%، اس کے اوپر جو انکم ٹیکس ہے وہ 10% اس کے اوپر سرچارج ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو ریوائزڈ فائنانس بل تھا، 1 دن پہلے تک یہ پروپوزل اس کے اندر موجود نہیں تھی۔ یہ پروپوزل بالکل آخری ٹائم پہ ڈالی گئی، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ نمبرز پورے نہیں ہو رہے ہوں گے تو انہوں نے وہ ڈال دی ہوگی۔ آپ نے 150 ارب روپے تقریباً سیلریڈ کلاس کے یہ جو ریوائزڈ ریٹس ہوئے ہیں، تقریباً 100 سے 150 ارب روپے آپ مزید ان کے اوپر بوجھ لاد دیے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ سیلریڈ کلاس کے پاس حل نہیں ہے، چونکہ ان کی تنخواہ سے کٹ کے آپ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ ریٹیلر سے کتنا ٹیکس لے رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایگریکلچر انکم سے کتنا ٹیکس لے رہے ہیں؟ آپ باقی جو ٹیکسز ہیں، ایکسپورٹرز پچھلے سال کوئی 80 to 90 بلین انہوں نے دیا، ٹھیک ہے آپ ان کو نارمل ٹیکس رجیم کے اندر لے گئے ہیں، لیکن اگر ان کے حساب سے دیکھیں تو سیلریڈ کلاس آج بھی بہت زیادہ ٹیکس دے رہی ہے،
اور یہ فیئرنیس اور ایکویٹی کے اصولوں کے خلاف ہے. اچھا ڈاکٹر اقبال صاحب، آپ کے خیال میں اگر ٹیکسز اتنے بڑھ گئے ہیں سیلریڈ کلاس کے حوالے سے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کیا جو حکومت نے ٹارگٹ رکھے ہیں کہ سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس ڈال کر ہم اتنا ٹیکس لے لیں گے، تو کیا حقیقت میں سیلریڈ کلاس یہ ٹیکس دے دے گی یا کوئی متبادل راستے ڈھونڈے گی کہ ان کو یہ ٹیکس نہ دینا پڑے؟ جی، تو کیا ہوگا اس کا نقصان حکومت کو اور ٹیکس کی جو رجیم ہے اس کو؟ دیکھیے، پہلی تو بات جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو سیلری ٹیکس پیئر ہوتے ہیں وہ کیپٹیو آپ کے ہوتے ہیں، کیونکہ تنخواہ آپ کو ملتی ہے بینک کے ذریعے، امپلائر دیتا ہے، امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے سے ٹیکس کاٹ کے جمع کروانا ہے، اسی لیے آسان شکار کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں اب کچھ اور سوچا جا رہا ہے. مجھے کل کوئی بزنس مین ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب جو ہمارے امپلائیز ہیں وہ ہم سے ٹیک ہوم سیلری کی بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس تم اب برداشت کرو، تم نے ہمیں اتنی تنخواہ دینی ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ بہرحال دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ کو میئر لیتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالتی ہے، مارکیٹ تو اسی طرح چلتی ہے. کیا اس طرح کی ہیوی ٹیکسیشن سے سیلریڈ کلاس جو ہے وہ کیش ڈیلنگ میں نہیں چلی جائے گی؟ جی، یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں انڈر دا ٹیبل کچھ پیمنٹ کی جائے تاکہ ہمیں وہ ٹیکس کا برڈن نہ کرنا پڑے، کیونکہ یہ ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ٹیکس کا برڈن بے تحاشا ہو گیا. مثلاً ابھی ہم کروڑ کی بات کر رہے تھے نا، آپ اندازاً یہ سمجھیں کہ جس کی کروڑ روپیہ سال کی تنخواہ ملتی ہے وہ گھر 70 لاکھ سے کم لے کے جائے گا. 30 لاکھ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس چلا جائے گا. 25 لاکھ تقریباً اس کا ٹیکس بنتا ہے 35% کے حساب سے، اور اس پر جب آپ وہ لگائیں گے سرچارج 10% تو تقریباً اس کا 70 لاکھ اس کا بچے گا. یہ کافی بہت بڑا برڈن ہے. اگر ہم دیکھیں دنیا کا جائزہ لیں تو کچھ ملکوں میں اس طرح کے ٹیکس ریٹس ہیں، 40% بھی ہے. یورپ میں اسکینڈینیوین کنٹریز میں مینلی، یورپ میں، لیکن اسکینڈینیوین کنٹریز میں پھر آدمی کو کوئی فکر نہیں کرنا ہی پڑتی کہ میں بوڑھا ہوں گا تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میں بیمار ہوں گا تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میرے بچے اگر میں نہیں رہتا دنیا میں تو میرے بچوں کا کون خیال کرے گا. وہ سوشل ویلفیئر سٹیٹس ہیں. جب وہ اتنا ٹیکس لیتے ہیں تو شاید وہ جسٹیفائڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں جو سروسز دیتی ہے اسٹیٹ شہری کو، وہ شاید ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ اتنا ٹیکس دے دیں. لیکن ہم اپنا ہی صورتحال دیکھیں کہ ہمیں اس ٹیکس کے بدلے میں ملتا کیا ہے، شہریوں کو کیا ملتا ہے. سیکیورٹی کا آپ کہا جاتا ہے کہ آپ پرائیویٹلی اپنا بندوبست کریں، سیکیورٹی گارڈ رکھیں، بجلی ہے تو ٹرانسفارمر بھی اپنے پیسوں سے اگر وہ مکین لگوا لیں تو کوئی حرج نہیں. ہیلتھ آپ نے خود کرنی ہے، ایجوکیشن آپ نے. اچھا، یہ جو مہتاب حیدر صاحب نے کہا کہ کیا پیسہ کمانا جرم ہے اس ملک میں، اور یہ جو سپر ٹیکس کے اوپر اب ایک سرچارج بھی شامل کر دیا گیا ہے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے؟ دیکھیں متی صاحب، پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں، جیسے آپ نے کہا تھا کہ کیا ریونیو اکٹھا ہوگا. ریونیو اکٹھا ہوگا. پروجیکشن اس کی ایف بی آئی نے کہی تھی کہ شاید 85 ارب ہمیں ایکسٹرا آئے گا، لیکن میرا خیال ہے 150 ارب روپیہ کم از کم ایکسٹرا جو ہے ملازمین کی جیب میں سے نکلے گا اور وہ ریونیو جائے گا گورنمنٹ کے پاس. دوسرا مسئلہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ اس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے. ہم ایک طرف تو چاہتے ہیں کہ ہماری اکانومی گرو کرے، جی ڈی پی گرو کرے. جی ڈی پی کیسے گرو کرتا ہے کہ جب آپ گوڈز اور سروسز پروڈیوس کرتی ہے اکانومی. گوڈز پروڈیوس کرنے کے لیے وہ پروڈیوسر تبھی پروڈیوس کرتا ہے اگر اس کی ڈیمانڈ ہوگی. جب آپ لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم کر رہے ہیں ان سے زیادہ ٹیکس لے کے، ٹیک ہوم سیلری ان کی کم ہوگی تو وہ ڈیمانڈ کہاں سے آئے گی، وہ کہاں سے چیزیں خریدیں گے. اور سائملٹینیسلی آپ نے چیزیں بھی مہنگی کر دی، ان پہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے. آپ کا سبجیکٹ ہے اگرچہ سیلری ٹیکس ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ سیلری والے بندے کیا ڈائلیما دیکھیں کہ ایک طرف اس کی تنخواہ کم ہوگی، ٹیکس کیونکہ زیادہ کٹ جائے گا، دوسری جو اس نے چیز خریدنی ہے وہ مہنگی ہو جائے گی. وہ کب خریدے گا، اور جب وہ خریدے گا نہیں تو ڈیمانڈ نہیں ہوگی، اور ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو پروڈکشن نہیں ہوگی، تو جی ڈی پی کہاں سے گرو کرے گا. اچھا مہتاب، یہ جو تنخواہ دار طبقے کے اندر بھی ایک تفریق رکھی گئی ہے، کچھ سرکاری ملازمین ہیں، کچھ نجی اداروں کے ملازمین ہیں، کچھ عسکری اداروں کے ملازمین ہیں، تو یہ جو تفریق ہے تنخواہ دار طبقے کے اندر، یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں غیر منصفانہ ہے؟ دیکھیں، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چیز کو ذرا کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ کے کیمرہ مین ہمارے سامنے کھڑے ہیں، اگر کسی شخص کی سیلری 50,000 سے لے کے 1 لاکھ روپے کے درمیان ہے، اب
آپ کو اماؤنٹ میں بتا دیتا ہوں. اس کا جو سلیب ہے وہ 1250 سے بڑھ کر 2500 کے درمیان چلا گیا. یعنی اس کا جو ٹیکسیبل انکم ہے اس کے اندر ڈبل ہو گیا ہے. یعنی اس کا ٹیکس میں 100% اضافہ ہے. آپ اس کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ریویژن ہے وہ فیئر ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے دیکھیں آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ جو سلیبز ہیں ان کی تعداد کم کر دیں. انہوں نے تعداد تو کم نہیں کی, لیکن یہ جو تھنکنگ ہے جس کی بنیاد پہ, جس اصول کی بنیاد پہ آپ نے ٹیکس ریٹس کو ریوائز کیا ہے, میں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. یہاں آپ کا سوال ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ریوائزڈ فائنانس بل ہے جس میں نے آپ کو بتایا کہ سرچارج جو ہے بالکل آخر میں لگا, اسی طرح ایک اور کلاز بھی اس کے اندر بالکل آخر میں ڈالی گئی کہ وہ سرکاری ملازمین جو کوئی پلاٹ خریدیں گے ان کی جو پہلی ٹرانزیکشن ہوگی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب ابھی پروگرام سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 2016 میں یہ کلاز جو ہے وہ تھی اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں بنیادی طور پہ مجھے سرکاری ملازمین پلاٹ خریدیں گے یا جو پلاٹ ان کو ملا ہوا ہے پیکج کی ڈیل کے طور پہ تنخواہ کے طور پہ ملتا ہے یا سرکار کی طرف سے جو الاٹڈ پلاٹس ہیں, خریدنے والی بات نہیں ہے, خریدنے والی بات نہیں ہے, وہ جو ملا ہوا ہے اس کے اوپر انہیں چھوٹ ہے. سرکاری ملازمین کو, چاہے وہ سول ہو چاہے وہ ملٹری ہو. پرابلم یہ ہے اس کی ایگزیکیوشن, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن کے اندر بڑے سارے مسائل پیدا ہوں گے. وہ ٹھیک ہے الاٹمنٹ جس نے اتھارٹی نے کی ہے آپ کو اس سے ویریفائی کروانا پڑے گا, لیکن میں پاکستان میں رہتا ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے. یہ ڈی ایچ اے کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا ہے, کریں, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے اتنی ساری چیزیں اور کھول کے رکھ دی ہیں کہ جس کو مس یوز کرنے کے, اب میں یہ دیکھوں گا اس کے رولز کے اندر کیا کیا آپ چیزیں جاری کرتے ہیں تاکہ اس کے مس یوز کو جو ہے. اور اس میں خاص طور پہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر اقبال صاحب کہ جو سرکاری ملازم ہیں سول یا ملٹری, اگر اس کو اس کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کے سیلری پیکج کے طور پہ یا مراد کے طور پہ اس کو سرکاری طور پہ ایک پلاٹ ملتا ہے تو اس پلاٹ کو بیچنے پہ اس کو پہلی بار کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. مگر یہاں پہ تو ایسے سرکاری ملازم ہیں جو کہ 4 پلاٹوں کے انٹائٹلمنٹ ہیں ان کی, تو کیا وہ 4 پلاٹوں کے بیچنے پہ ان کو کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوگا یا ایک ہی حد تک ہے؟ نہیں, وہ 4 پہ ہی جتنے بھی ان کو ملیں گے نا بائی ورچو آف بینگ, یعنی جو جتنا زیادہ مراد والا ہے اس کو اتنے زیادہ رعایت ہے. لیکن جیسے مہتاب صاحب آپ نے کہا نا کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ شاید یہ کنسیشن آلریڈی اویلیبل ہے, اس کی ضرورت نہیں تھی. کنسیشن یہ اویلیبل ہے کہ کسی بھی شہری کو اگر کسی ہاؤسنگ اتھارٹی کی طرف سے پلاٹ الاٹ ہوتا ہے تو اس کی پہلی سیل پہ ٹیکس اس نے پہلے بھی نہیں دینا. وہ اس میں سرکاری ملازم بھی آتے تھے, شاید اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ کبھی مہتاب صاحب ایف بی آر سے ان کا کیونکہ رابطہ رہتا ہے, ان سے پوچھیں, میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نے کیوں ڈالا ہے. نہیں, آپ نہیں, کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک شہری نے اگر 4 ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک پلاٹ لیا ہوا ہے, نہیں وہ الاٹمنٹ کی بات ہے, الاٹمنٹ کی سرکاری جیسے ہے نا, جیسے انہوں نے ایک شہریوں کے لیے نہیں ہے. ہاں جی, شہریوں کے لیے نہیں ہے. شہری بھی ان سکیموں میں ایک کوٹا ہوتا ہے, ان سکیموں میں ایک چھوٹا سا کوٹا جو سرکار کی طرف سے ملتا ہے, بالکل, اور جنرل ریٹ پہ, جو کم ریٹ پہ, سبسیڈائز ریٹ پہ, بالکل. اس کی ایک ٹرانزیکشن کے لیے, اس کے بعد اگر وہ اب وہی سرکاری ملازم اگر آپ سے خرید لیتا ہے پلاٹ تو اس پہ کوئی کنسیشن نہیں ہوگی. اچھا, یہ خاص طور پہ جو ڈی ایچ اے کے لیے کنسیشن کے اوپر بڑی بحث ہوئی کہ یہ ڈی ایچ اے کے افسران کے لیے یہ کتنی ہٹ کے ہے عام کنسیشن جو سب کو دستیاب ہے یہ ڈی ایچ اے کے حوالے سے. دیکھیں میں تو یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں, ایشو یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی کنسیشنز دیں گے تو ان کے اندر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ مس یوز کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ یہ اب انشور کس طرح سے کریں گے؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر رولز اس کے جاری ہوں کہ اس کلاس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تو وہ زیادہ کلیئرٹی جو ہے وہ اس کے اندر آئے گی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں چونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے, ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہیں, تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ اس کے بارے میں ڈالیں, لیکن مجھے ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے مس یوز کا خطرہ اس کے اندر موجود ہے. مس یوز کا خطرہ موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ حکومت نے بجٹ کے اندر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ بھی کیا ہے. جی, اب گریڈ 1 سے 16 تک جو ہے 25% تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے,
17 से 22 तक 20% اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 15% اضافہ ہوا ہے جو 1 جولائی سے اس کا اطلاق ہو گیا ہے. مگر اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جو ٹیکسوں کے سلیب ہیں ان میں بھی شرح میں ان کے ریٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے. اب 6 لاکھ تک تو کسی کے اوپر کوئی انکم ٹیکس لاگو نہیں ہے, مگر 6 لاکھ سے زیادہ, مگر 12 لاکھ تک جو ہے ان کو 6 لاکھ سے زیادہ جو آمدن ہے, اوپر کی جو آمدن ہے, اس پہ 5% ٹیکس دینا ہوگا. جی تو آپ کے خیال میں اگر کسی کی تنخواہ میں سرکاری ملازم کی 1 سے 16 تک 25% اضافہ ہوا ہے تو دوسری طرف 5% ٹیکس جو ہے اضافہ جو لگا ہے, تو یہ کیسے, یہ تنخواہ میں اضافہ زیادہ ہے یا ٹیکس زیادہ؟ یہ جو 5% ٹیکس بڑھا ہے نا, یہ پہلے 2.5% تھا 6 سے 12 تک. یعنی کہ اگر ہم سپوز کر لیں کہ کسی کی 12 لاکھ روپیہ سالانہ آمدن ہے تنخواہ سے, تو وہ پہلے 15,000 ٹیکس دے رہا تھا, اب وہ 30,000 دے گا اس سال سے, جولائی سے آنورڈ. یعنی کہ یہ 100% اضافہ ہے, 100% اضافہ ہے. اب دیکھیں نا 15,000 شاید کچھ لوگوں کے لیے کوئی بڑا اماؤنٹ نہ ہو, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی سیلری بھی کتنی تھی, وہ 1 لاکھ روپیہ مہینے کا لے رہا ہے, اور 1 لاکھ روپے والا کمانے والا مہینے کا آدمی میرے حساب سے آج کل ڈسٹریس کی زندگی گزارتا ہے. نارملی جب گورنمنٹ دیتی ہے نا تو وہ کہتی ہے کہ جی ہم کچھ غریبوں کے لیے, آئی ایم ایف بھی کہے گا کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ کی وہ بڑھا دیں, شرح بڑھا دیں, اس کی ریچ بڑھا دیں, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کے لیے انٹائٹلڈ نہیں ہیں, لیکن ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ جو کاسٹ آف لیونگ ہو گئی ہے, جو بجلی کے بل ہے, تو اس لیے یہ جو 100% انکریز ہوا ہے نا, اب اس کا اگر آپ پورا انالیسس کریں نا تو یہ پرسنٹیج انکریز کم ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے انکم بڑھتی جاتی ہے اس کے بعد یہ 30% انکریز رہ جاتا ہے, پھر یہ آخر میں جو ٹاپ انکم والے ہیں وہاں 10% انکریز رہ جاتا ہے. ایبسولوٹ ٹرم میں وہ اماؤنٹ زیادہ ہوگا کیونکہ کروڑ کا 10 روپیہ 10% زیادہ ہوگا, لیکن پرسنٹیج ٹرم سے اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ایک مشکل صورتحال میں اس وقت رہ رہے ہیں. ہم کو پین برداشت کرنی پڑے گی ساری سوسائٹی کو, لیکن اس پین کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کیا جاتا ہے, کس طبقے پہ زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے, یہ امپورٹنٹ بات. ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے جب حکومت اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے کہ جس کا سالانہ 1 کروڑ سے زیادہ ہے تو اس پہ ٹیکس لگائے, تو اس پہ بھی ہم اعتراض تو ہمیں ہوتا ہے کہ یہ بھی زیادتی ہے, کیونکہ پیسے کمانا کوئی جرم ہے, جیسے کہ آپ بالکل اس کے اوپر بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ہم بات کریں گے پاکستان میں تنخواہ دار طبقہ جو بظاہر ایک آسان شکار ہے ہر بجٹ بنانے والی حکومت کا, اور اب کی بار بھی جو ٹیکس لگے ہیں اس میں تنخواہ دار طبقہ جو ہے بے تحاشا متاثر ہوا ہے. اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اقبال, سابق ممبر FPR, اور فائنانس کے رپورٹر مہتاب حیدر.